اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورۃ الفرقان مکی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں 25ویں نمبر پر ہے۔ نزول کی ترتیب میں اس کو 42ویں نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ 42واں۔ غالب خیال یہ ہے کہ نبوت کے چوتھے 5ویں سال میں تقریباً یہ نازل ہوئی ہے، یا چوتھے سال کے کہیں آخر میں یا 5ویں سال میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، مکی دور میں۔ سورۃ فرقان کا اس سے پہلی سورت کے ساتھ ربط سورہ کہف سے سورہ مومنون تک جو ساری صورتیں تھیں، ان کے اندر شرک فی التصرف، جس کو شرک اعتقادی کہا جاتا ہے، اس کی بھی بھرپور نفی ہو چکی، شرک فعلی کی بھی بھرپور نفی ہو چکی، اتخاذ ولد کے شرک کی بھی نفی ہو گئی۔ یہ سارے مضمون تفصیل سے بیان ہوئے تھے سورہ کہف سے سورہ مومنون تک۔ اس کے بعد اگلی سورت تھی سورہ نور۔ سورہ نور کے اندر یہ واضح کیا گیا کہ مسئلہ توحید تو گزشتہ صورتوں میں بڑا واضح ہو چکا، شرک کی ہر قسم کا رد ہو چکا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں ایمان کی طرف آنے کی بجائے مسئلہ توحید کو روکنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اور نبی کے گھرانے کو اب بدنام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ نبی کا گھرانہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدنام ہو جائے تو پھر لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مسئلہ توحید جو ہے وہ رک جائے گا۔ تو سورہ نور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی مکمل صفائی بیان کر دی گئی۔ اب یہ جو سورہ فرقان ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان میں سے کئی پکارنے والے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ برکات دہندہ ہیں، برکتیں دے سکتے ہیں، وہ ہمارے کاموں میں برکت ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس نیت سے کئی لوگ پکارتے ہیں۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کے اندر اس چیز کی نفی کر دی گئی کہ برکتیں دینے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور برکتیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا گزشتہ صورت بلکہ گزشتہ کئی صورتوں کے ساتھ ربط ہو گیا۔ اچھا جی، الحمدللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد سورت کا خلاصہ۔ سورت کا جو دعویٰ ہے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہی ہے، یہ سورہ مبارکہ کے اندر 3 جگہ پر آیا ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ میں بھی آیا ہے، پھر آیت نمبر 10 کے اندر آیا ہے، اور پھر آیت نمبر 61 کے اندر آیا ہے۔ 3 دفعہ سورت کا دعویٰ آیا ہے۔ جس جگہ پر آخری دفعہ دعویٰ بیان ہوا ہے تو وہاں پر اس کے بعد جنتیوں کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں
کہ جس طرح دنیاوی برکات وہ اللہ ہی کے قبضہ اور اختیار میں ہیں، تو اخروی برکات وہ جنت کی نعمتوں کا حاصل ہونا تو وہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ تو گویا کہ پہلے 2 دفعہ کا دعویٰ جو ہے وہ دنیاوی برکات کے حوالہ سے خاص طور پر ہو جائے گا، اور آخری جو دعویٰ آیت نمبر 61 میں آیا ہے تو اس کے بعد چونکہ جنتیوں کے اوصاف ذکر شروع ہو گئے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ اخروی برکات کے حوالہ سے ہے۔ البتہ اخروی جو برکات ہیں وہ ہر بندے کو تو حاصل نہیں ہوتی، تو اس کے لیے 8 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ جو ان صفات کا حامل ہوگا ان کو وہ اخروی برکات حاصل ہوں گی۔ اچھا جی، تو بہرحال 3 دفعہ یہ دعوی تبارک ذکر کیا گیا، 2 دفعہ دنیا کے حوالہ سے اور 1 دفعہ آخرت کے حوالہ سے۔ اس دعوی تبارک کے لیے 11 دلائل عقلیہ آئے ہیں۔ 8ویں عقلی دلیل کے بعد زجر کے طور پر دلائل کا ثمرہ بھی ہے، بطور زجر ثمرہ دلائل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر نقلی دلائل نقلیہ وہ قصدن نہیں ہے، البتہ تخویف دنیاوی کے 7 نمونے بیان ہوئے ہیں کہ جو ضمناً دلیل نقلی بھی بن جاتے ہیں۔ اصل میں وہ تخویف دنیاوی کے نمونے ہیں، لیکن وہ ان کے ضمن میں دلائل نقلیہ بھی بن جاتی ہیں۔ اس سے اگلی جو صورت آئے گی نا، اس میں پھر دلائل نقلیہ تفصیلاً آ جائیں گے، وہاں پر وہ قصداً آئیں گے، یہاں پر تو ضمناً آ رہے ہیں۔ مشرکین کے 7 اعتراضات بطور شکاوہ آ رہے ہیں اور ان کے جوابات بھی آ رہے ہیں۔ پہلے جو 3 شکاوہ ہیں ان کا ایک ہی آیت کے اندر جواب ہے، اور وہ جو آیت ہے جس میں 3 شکاوہ کا جواب ہے وہ دعوی توحید کے لیے دلیل بھی ہے۔ اس کے بعد 3 اور شکاوہ کا جو جواب ہے وہ مختلف مقامات پر آ رہا ہے، لیکن علی سبیل اللف والنشر الغیر المرتب، یعنی ان کے اندر وہ جس طرح شکوہ ہے جواب اسی ترتیب سے نہیں ہے، شکوہ کی ترتیب اور جوابات کی ترتیب اور۔ اچھا جی، 5واں شکوہ جو ہے اس کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 7واں شکوہ جو ہے اس کا جواب کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد پھر ایک آیت مبارکہ ہے جو 7 شکاوہ سے متعلق ہے، کہ جس طرح ہم ان شکاوہ کے، ان اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں، اسی طرح اگر آئندہ بھی کوئی اعتراضات آئیں گے، شکاوہ آئیں گے تو ان کے بھی ہم جوابات دیں گے۔ باقی سورت کے اندر کچھ زجر، تخویف، بشارت وغیرہ ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہو گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت دینے والا وہ اللہ ہے کہ جس نے فیصلے والی کتاب نازل کی اپنے بندے پر، تاکہ وہ جہانوں کے لیے در سنانے والا ہو جائے۔ تبارک الذی یہ دعویٰ ہو گیا، اس کے نیچے لکھ لیں دعوی تبارک۔ نزل الفرقان دلیل اول، تبارک الذی دعوی تبارک اور نزل الفرقان دلیل اول۔ اللہ واللہ، 2 مسئلے جو ہیں نا وہ
شرکیہ عقائد والوں کے لیے برداشت کرنے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ ایک یہ برکت والا اور دوسرا شفاعت والا۔ برکت والا جو مسئلہ ہے تو یہ برداشت کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ برکت کہتے کس کو ہیں؟ برکت اس کو کہتے ہیں کہ اسباب موجود ہوں لیکن اسباب محدود ہوں، تو محدود اسباب میں زیادہ نتائج حاصل ہو جانا اس کو برکت کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ کئی دفعہ ایک غریب آدمی ہے، شادی کا کھانا اس نے بنایا ہوا ہے، تو جتنے مہمانوں کا اس کو خیال تھا اس نے اتنے مہمانوں کے حساب سے کھانا بنوا لیا، لیکن اتفاقاً برات زیادہ آ گئی یا خود اپنے بلائے ہوئے مہمان ان میں جتنی توقع تھی اس سے زیادہ آ گئے۔ اب یہ بندہ بیچارہ دل میں پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ کھانا تو میں نے تھوڑا بنایا ہے، دل میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کوئی اچھا انتظام ہو جائے۔ اور کئی دفعہ پھر دیکھا گیا ہے کہ شادی سے جب فراغت ہوتی ہے تو کھانا پھر بھی بچا ہوتا ہے، حالانکہ مہمان زیادہ آگے تھے، تو یہ اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو برکت اس کو کہتے ہیں کہ اسباب جو ہیں ظاہری اسباب تھوڑے ہوں لیکن ان سے زیادہ گزارا ہو جائے، زیادہ نتائج نکل آئیں۔ کئی دفعہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی نئی مصروفیتوں میں سے مزید قبول کرنا قطعاً درست نہیں ہو سکتا، لیکن پھر کوئی ایسی اچانک مصروفیت لازمی ہو جاتی ہے کہ بندے کو وہ قبول کرنی پڑتی ہے۔ اب بندہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ مصروفیات آج پہلے بھی بہت تھی، اب یہ بھی ایک چیز آ گئی، دل میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کچھ طریقہ ہو جائے کہ سارے کام نپٹ جائیں۔ اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سارے کام آرام سے نپٹ بھی جاتے ہیں اور وقت پھر بھی بچ جاتا ہے، تو یہ وقت کے اندر اللہ نے برکت ڈال دی۔ تو تھوڑے اسباب سے زیادہ نتائج حاصل ہونا یہ برکت ہے۔ اللہ اللہ، جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ پیدا نہیں کر سکتا یا اسباب کے بغیر ما فوق الاسباب کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ما فوق الاسباب تعاون نہیں کر سکتا، یہ جو مسئلے ہیں نا، اگرچہ شرکیہ عقائد والے وہ ان کو بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن کبھی تھوڑا ذرا گہری سوچ میں جائیں نا کہ جب اسباب ہی کوئی نہیں تو پھر کسی نے کیا کرنا ہے، تو دل ان کے ماننے شروع ہو جاتے ہیں کہ واقعی اسباب کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی دبے لفظوں میں پھر وہ مان بھی لیتے ہیں کہ چلو جی یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہی ہے، لیکن جب ہم یہ بات بتائیں نا کہ اسباب ہوتے ہوئے بھی نتائج اتنے ہی پیدا ہونے ہیں جتنے اللہ چاہے، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی معمولی سا بھی نتائج میں اضافہ بھی نہیں کر سکتا، یہاں پر آ کے زیادہ تڑپ ہوتی جی اسباب ہوندے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہن ایڈی گستاخی تے نہ کرو، یہ تو بڑی وڈی گستاخی پہ کر دو۔ چلو تسی پہلے کہندے سو کہ اسباب کوئی نہیں تے نہیں کر سکتے، وہ چلو تہاڈی گل پھر بھی کوئی منن دے لائق ہے، لیکن تسی ہن ایک گلاں کرن لگ پے ہو کہ جی اسباب ہوندے ہیں بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ تے نہ کرو، تو یہ چیز ان کو برداشت کرنی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ پیچھے جو شرک کی اقسام مختلف جو ہیں ان کی نفی ہوئی ہے، وہ بھی اگرچہ ان کے لیے موت ہی ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے یہ خاص طور پر موت ہے۔ اچھا جی، شفاعت کے حوالہ سے وہ بھی مسئلہ جو ہے برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ سورہ زمر کے اندر جو ہے اس کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ تو برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بھی سب سے افضل میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں جس ہستی کو اللہ نے سب سے زیادہ برکتیں دی ہیں نا وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا کی برکتیں بھی سب سے زیادہ آپ کے لیے
آخرت کی برکتیں بھی سب سے زیادہ آپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کی برکتوں کے مزید اتنا محتاج سمجھتے ہیں کہ ساری امت کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرے لیے دعا کیا کرو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ برکتیں دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی برکتیں دے دے، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا اللہ جس طرح تو نے برکتیں دیں ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، انک حمید مجید، بے شک تو تعریفوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو جس کو اللہ کی سب سے زیادہ برکتیں حاصل ہوئی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی اور زیادہ برکتوں کا بڑا محتاج سمجھتا ہے۔ تو جو خود ساری امت سے دعا کروا رہا ہے اپنے لیے برکت کی، تو کیا وہ برکتیں دینے والا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے لیے برکتوں کے لیے دعا کروا رہا ہے امت سے۔ اگر امت سے دعا کروائیے تو خود بھی تو دعا کرتے ہیں نا نبی قسم، یہ تو نہیں کہ صرف امت کی تو ڈیوٹی لگا دی اور خود اپنے لیے برکت کی دعا کبھی نہیں کی۔ اللہ اللہ، تو نبی اپنے لیے برکت کی دعا سب سے زیادہ کرتے ہیں، امت سے بھی سب سے زیادہ برکت کی دعا کروائی ہے۔ اور دیکھیں دعا کے اندر، نبی کی دعا کے اندر خلوص تو ہوتا ہے نا، پوری کائنات کی دعاؤں سے بڑھ کے خلوص ہوتا ہے۔ پوری کائنات کی دعاؤں کا سارا خلوص ملا کر بھی اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو نا، اور نبی کی دعا کا جو خلوص ہے اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو مقابلہ پھر بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ نبی کی دعا تو سب سے زیادہ خلوص والی ہوتی ہے۔ اب دعا کے اندر خلوص پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں، اگرچہ کچھ اور چیزیں بھی مد نظر ہوتی ہیں، لیکن 3 شرطیں تو خاص طور پر ہیں دعا کے اندر خلوص پیدا کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار ہو کہ یا اللہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، تیرے در پہ آیا ہوا ہوں۔ اگر اپنے اوپر بھی مان ہو نا کہ کرتے میں آپ پہ بھی لینا ہی ہے، تو چلو اللہ کو بھی مانگ کے ویخ لینے، تو خلوص تو نہ ہوا، پھر تو اپنے اوپر مان ہوا۔ تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار ہو۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے اوپر کامل یقین ہو کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، ہر کچھ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اگر اللہ کے اوپر کامل یقین نہیں ہے نا بدبخت کا، تو وہ تو ہے ہی کافر سیدھا۔ جس کو یہ یقین نہ ہو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تو سیدھا کافر ہوگا۔ اس کی دعا کے اندر کیا خلوص پیدا ہونا ہے؟ جب اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ میری سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ خلوص سے مانگے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ غیر اللہ کے اختیار کی نفی دل میں بیٹھی ہو کہ اور کوئی ایسا نہیں کہ جو سب کچھ کر سکتا ہو، کیونکہ اگر کسی اور کے متعلق بھی بیٹھا ہو نا دل میں کہ وہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے، پھر خلوص نہیں رہتا۔ پھر یہ ہوتا ہے چلو یار اللہ کو مانگ کے ویخ لینے، نہ سنے گا تو پھر اور کو مانگ لیں گے، خلوص کوئی نہیں رہے گا۔ خلوص کے لیے یہ 3 شرطیں ضروری ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار ہو، اللہ کے اوپر کامل یقین ہو، اور غیر اللہ کی اقتدار کی، غیر اللہ کی قدرت کی مکمل نفی ہو، تب دعا میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔ اب پہلی شرطی جب یہ ہے کہ عاجزی ہو اور اپنے اختیار کی نفی ہو، تو نبی تو سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے ہوئے نا پھر، کیونکہ نبی کی دعا میں سب سے زیادہ خلوص ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خلوص تبھی پیدا ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے اور وہ اپنے اختیار کی سب سے زیادہ نفی کرنے والے، نبی سب سے زیادہ یہ کہنے والے کہ یا اللہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو برکت کی جب نبی دعا کرتا ہے تو نبی سب سے زیادہ یہ اظہار کرتا ہے یا اللہ مجھے اپنے آپ کو برکت دینے کا اختیار نہیں ہے۔ تو جب نبی خود یہ عاجزیاں کر رہا ہوتا ہے تو لوگ نبی کو برکات دہندہ مان لیں تو کتنا ظلم ہے۔ اللہ اللہ۔ اور درود شریف میں اللہ رب العزت نے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود شریف ہمیں سکھلایا ہے امت کو، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی نبی شریعت کے متعلق بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں بولتے ہیں نا۔ تو درود شریف اللہ نے سکھلوایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے،
تو اس میں اللہ نے صرف اتنا نہیں سکھلوایا کہ اللہم بارک علی محمد، بلکہ وہ علی آل محمد بھی سکھلایا ہے۔ اگر صرف اتنا ہوتا نا کہ اللہم بارک علی محمد، تو کسی نے کہنا تھا کہ چلو جی ٹھیک ہے، اللہ دی طرفوں برکتاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اگوں ساری کائنات دے اتے برکتاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والوں۔ لیکن اللہ نے کہا نا، اللہ کی برکتیں محمد پر بھی اللہ کی برکتیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی محمد برکتیں نہیں دے سکتے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی تو برکتیں عطا کر دے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کو بھی برکتیں نہیں دے سکتے تو پھر پوری کائنات کو بھی برکتیں نہیں دے سکتے۔ تو برکتیں دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکتیں دینے والا وہ اللہ ہے کہ جس نے فرقان نازل کی، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اللہ اللہ، یہ کتاب جو ہے یہ آخری کتاب ہدایت ہے، اور اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ آخری کتاب ہدایت انسانیت کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے ناسخ ہے، غیر منسوخ ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس کے ساتھ آسمان کی وحی کا زمین کے ساتھ ربط ختم ہو گیا۔ تو یہ کتاب بڑی اہمیت والی ہے، اس کتاب کا نزول بڑا اہمیت والا ہے۔ تو اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نزل الفرقان علی رسولہ، جتنی بڑی کتاب ہے، جتنی اہمیت والی کتاب ہے، تو اس کے ساتھ رسالت کا لفظ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ کریڈٹ ہے، ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے رسالت۔ تو اللہ اس کا بھی تو تذکرہ کر سکتے تھے نا کہ رسول کے اوپر یہ کتاب نازل کی، لیکن اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا کہ اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد بھی رہا بہرحال وہ عبد ہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کہیں وہ معبود بن گیا ہے۔ فرقان نازل کی اپنے بندے پر تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بن جائے۔ ہے تو بندہ، بظاہر اسباب تو کم ہے، ایک بندہ ہے بس، لیکن پورے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بن گیا۔ اللہ اللہ، تو تھوڑے اسباب، ظاہری اسباب تھوڑے، لیکن نتائج کتنے نکلے، تو یہ برکت ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہو گئی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، دلیل ثانی، وہ اللہ کے اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اس نے کسی کو بیٹا بیٹی بھی نہیں بنایا، اولاد نہیں بنایا، اور کوئی ملک کے اندر اس کا شریک بھی کوئی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو تخلیق بھی کیا،
پھر ہر چیز کے اندازے بھی متعین کیے. تو جب اندازے تک وہ متعین کر رہا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا، یہ سارے اندازے جب اسی کے پاس ہیں تو برکتیں دینے والا وہی ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے اور برکتیں دینے والے بنا لیے. کون سے بنا لیے؟ کہ لا یخلقون شیئا، حالانکہ وہ تو کوئی چیز پیدا تک بھی کوئی نہیں کر سکتے، بلکہ وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، دوسروں کو تو انہوں نے کیا برکتیں دینی ہیں، وہ تو خود اپنی ذات کے لیے نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں. اپنی ذات کو کوئی نقصان دینا چاہتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ اپنی ذات کو نقصان دے. تو یہ اپنی ذات کے نقصان کے مالک نہیں، مطلب ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو تو اس کو روک سکنے کے مالک نہیں، کہ کوئی نقصان آ رہا ہے تو یہ اپنے اختیار میں ان کو کہ اس نقصان کو روک لیں، نہیں روک سکتے، اور نہ نفع کو اپنے لیے لا سکتے ہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ موت کی اختیار رکھتے ہیں نہ حیات کا، اور نہ ہی جی اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں. وقال الذین کفروا شکوہ اولا، 7 شکاوہ آنے ہیں جن میں سے پہلا شکوہ. وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، ان ھذا الا افک افترا، یہ تو ایک معاذ اللہ جھوٹ ہے جو خود بنا لایا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قوم آخرون، شکوہ ثانیہ، وَأَعَانَهُ کے نیچے شکوہ ثانیہ، اور کچھ اور لوگوں نے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ظلم پر آگے ہیں، جھوٹ پر آگے ہیں، ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، شکوہ ثالثہ، شکوہ ثالثہ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں کہ جن کو لکھ لایا ہے. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کے سامنے یہ کہانیاں لکھی جاتی ہیں. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ، شکاوہ ثلاثہ کا جواب، شکاوہ ثلاثہ کا جواب. اور دلیل ثالث، شکاوہ ثلاثہ کا جواب اور دلیل ثالث، تیسری دلیل. اللہ اکبر. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو کہہ کہ اس کتاب کو تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے. دیکھتے نہیں اس کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں موجود ہیں کہ جو کوئی بھی نہیں جانتا، اور کئی پیشین گوئیاں موجود ہیں اس کتاب کے اندر جو سچ ثابت ہو رہی ہے بعد میں. تو یہ سارے بھید جاننے والا وہ ہے اس کتاب کو نازل کرنے والا. میں کتاب کو کیسے لکھ سکتا ہوں خود اپنے پاس سے؟ میں کوئی سب کچھ جاننے والا ہوں؟ انہو کان غفور الرحیما، بے شک وہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وقالوا ما لہذا الرسول، شکوہ رابعہ، شکوہ رابعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. لولا انزل الیہ ملک، شکوہ خامسہ، شکوہ خامسہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ جو اس کے ساتھ ڈر سنانے والا ہوتا. اور یلقا الیہ کنز، شکوہ سادسہ، شکوہ سادسہ، یا اس کی طرف ڈالا جاتا کوئی خزانہ، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا. وقال الظالمون، اور ظالم یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایک ایسے بندے کی کہ جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ کس طرح بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں.
فَزَلُّوا پس یہ بہک گئے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا یہ راستے کی طاقت نہیں پاتے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا نہیں پیروی کرتے مگر ایسے بندے کی کہ جس کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ یہ ظالموں کا قول ہے۔ اب دور حاضر میں ایک مسئلہ وہ کئی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ زور و شور سے اٹھاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوا، اور پھر حد سے بڑھتے ہوئے بات کو اور آگے نکال کے لے جاتے ہیں کہ نبی تو کیا کسی ایمان والے کے اوپر بھی جادو کوئی نہیں ہو سکتا، کسی کے اوپر کوئی جادو نہیں ہو سکتا، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے معاذ اللہ، تو پھر قرآن حکیم کے اندر کتنی ساری آیتیں جو جادو کے حوالہ سے مختلف انداز میں آئی ہیں۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں، اس کا کچھ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، ایک بالکل فضول سی چیز ہے کہ جس کا کوئی نہ نفع نہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے، تو قرآن حکیم میں کتنی آیتوں کے اندر اس کا ذکر آیا تو کیوں آیا؟ ایک بالکل فضول سی چیز، اس کو قرآن نے اتنی اہمیت کیوں دے دی؟ اور پھر آیات مبارکہ کے اندر اس کے اثر کی طرف اشارے بھی ملتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے متعلق اور پھر ان سے غلط فہمی جو لوگوں کو ڈالتی لوگوں نے کہ جی حضرت سلیمان معاذ اللہ جادوگر تھے، اس کا ازالہ کر کے اللہ نے کہا کہ نہیں یہ جادو والا کام شیطانوں کا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہیں تھا۔ پھر فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ لوگ ان سے کیا سیکھتے تھے، کون سا جادو سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ اب یہ اثر کا ذکر اللہ خود کر رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن وہ